اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو شمع درود پاک میں، اور آپ کا شمار خوش نصیبوں میں کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر ہم مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فضیلتیں، فائدے اور معجزات دیکھ کر درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھا کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ کی طرح صرف درود پاک کا ہی آپ کو میں یہ چیلنج دیتی ہوں کہ آپ درود پاک پڑھ کر دیکھیں۔ آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ درود شریف کے ذریعے رزق کی فراخی، غموں کے دور ہونے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اور ڈپریشن کے آزادی کے لیے درود پاک پڑھا کریں۔ اور اللہ پاک نے ہی جب کہہ دیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی درود بھیجا کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر کو بلند کر دیا ہوا ہے، ان کا ذکر بلند ہے۔ ہم نے اگر درود پاک پڑھ کر بھیجنا ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں ہم نے صرف اپنی ذات پر رحمتیں برسنے کا ایک ذریعہ بنانا ہے کہ ہم پر بھی اتنی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ آپ وہ کیسے؟ حضرت امام ترمذی میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے یہ روایت کی ہے کہ، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کتنی دیر عبادت کا کتنا حصہ میں اس میں گزاروں کہ میں درود پاک پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا آپ جتنا پڑھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں درود پاک ایک حصہ پڑھ لوں عبادت کرتے وقت، جیسے کہ میں اب عبادت کرنے بیٹھا ہوں، نماز تو پڑھ لی ہے، اس کے بعد جو نفلی عبادات میں ہیں میں ایک حصہ عبادت کا میں درود پاک پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اس وقت کو تھوڑا بڑھا دو۔ انہوں نے کہا میں آدھا حصہ پڑھ لوں عبادت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اور بڑھا دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ پڑھ لوں، آدھے سے بھی زیادہ عبادت کا حصہ میں درود پاک میں گزار لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی بڑھا دو۔ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ بہت زیادہ وقت عبادت اگر آپ کرنے بیٹھے ہیں نا، تو درود پاک ہی پڑھتا رہے نفلی عبادات میں۔ وہ کہ آپ جب اتنا درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کے تمام غم دور ہو جائیں گے، آپ کو تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ استغفار کرنے سے گناہوں کی جب معافی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے استغفار میں، جب آپ زیادہ سے زیادہ، اگر آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وافر عطا فرمائے، آپ استغفار شروع کیا کریں۔ تو اس میں جب ایک بات ہے کہ آپ نے استغفار، جب یہاں پر درود پاک میں آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، پڑھتے پڑھتے ہی آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان کو کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح 100 ٹائم یا 500 ٹائم، چلیں 500 والی آپ تسبیح رکھیں۔ میری تو یہی خواہش ہے کہ آپ 500 والی کم از کم رکھیں تسبیح۔ تو اگر آپ وہ پوری پڑھتے ہیں نا، تھوڑی دیر بیٹھیں گے نا، اور پانی رکھیں پاس اپنے، اس پر دم کریں وہی، اور آپ پئیں، آپ کا یہ ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں، آپ یہ 5 دن مسلسل یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ تو درود پاک پڑھنے سے انسان کا یہ ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، گناہ معافی ہو جاتی ہے، گناہ معافی کے ساتھ ساتھ بے پناہ رزق میں
وافر رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ٹائم ہو سکے آپ کوشش کیا کریں پلیز کہ آپ درود پاک بہت زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کی، اور انشاءاللہ دعاؤں میں میں آپ کو یاد رکھتی ہوں ہمیشہ کی طرح، اور اپنا نام ضرور مینشن کیا کریں کہ تاکہ میں اپنے ویورز کو دعاؤں میں یاد رکھوں ود نام کے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا نام کے ساتھ اور دعا کے ساتھ آپ مجھے مینشن کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، صحت میں اور تمام گناہ معافی میں اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔